الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد ما علمت وزنت ما علمت وملء ما علمت. اللہ تعالیٰ ملا جی محمد حنیف صاحب، عثمان صاحب اور ان کے بزرگوں کی قبروں پر رحمت و نور کے پھول برسائے کہ ان کے پریوار اور خاندان والے آج بحمدہ تعالی شادی کی مبارک تقریب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کا اہتمام کر رہے ہیں. جو سلسلہ ان بزرگوں سے چل رہا تھا الحمدللہ اس سلسلے کی لو ابھی بجھی نہیں ہے الحمدللہ. چاہے سنی دعوت اسلامی کے نام سے، چاہے دارالعلوم کے نام سے، چاہے مسجد امجدی کے نام سے، کسی بھی اعتبار سے الحمدللہ یہ نیکیوں کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کارواں ہے الحمدللہ یہ ابھی تک کارواں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارواں کو چلتا رکھے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جب تذکرہ فرمانا چاہا، جو ابھی ہم نے آج پڑھی ہے، حالانکہ اس وقت کوئی لمبی چوڑی آپ حضرات سے گفتگو نہیں ہوگی، کچھ مختصر سی باتیں جیسے مولانا ابو بکر صاحب فرما رہے تھے اسی لائن کی کچھ آپ حضرات سے باتیں کریں گے. لیکن تبرک کے طور پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مناسبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عظمت صحابہ کا قرآن شریف کی ان آیات میں تذکرہ فرمایا تو آپ حضرات غور کریں. فرمایا محمد الرسول اللہ، پھر فرمایا والذین معه اشداء، پھر فرمایا رحماء بینہم، پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں اور وہ کفر پر کفار پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اور محبوب آپ ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے چاہت ہیں. تو یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ تذکرہ ہو رہا ہے صحابہ کا. کس کا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تھوڑے بولتے رہنا. ہماری ویسے ہی پہلے سے گاڑی کوئی تکی ہوئی ہے اور ویسے سیٹھ صاحب کا ان کا بڑا اصرار ہوا، اس لیے حاضری کا وہ موقع نصیب ہو گیا. ویسے اس سے آگے پیچھے کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی عادت ہے نہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، کرنا ہے صحابہ کا تذکرہ کہ یہ نبی کے ساتھ ہیں، کفار پر یہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں اور یہ عبادتوں پر عبادتیں کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں، ان کے چہروں میں سجدوں کی نورانیت کا اثر لگ رہا ہے. تو بات ہو رہی ہے صحابہ کی، مگر شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ بولو.
محمد الرسول اللہ سے، یعنی مضمون تو ہے صحابہ کی عظمت کا، مگر اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضور کے نام سے شروعات ہو رہی ہے، مضمون ہے صحابہ کا، اور عنوان وہاں پر بنا دیا اپنے محبوب کو۔ اور پھر قرآن شریف میں دوسری جگہ جب حضور کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، حضور کی نبوت کا تذکرہ کرنا چاہا تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا کہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تمام ادیان پر دین کو غالب کر دے۔ تو یہاں بھی حضور کی رسالت کی بات ہے، اور بات اپنے سے شروع کی، صحابہ کا تذکرہ کیا، بات کی مدینے والے محبوب سے شروع کر دی، یعنی محبوب کو بتا دیا کہ پیارے محبوب، مضمون تو صحابہ کی عظمت کا ہے، عنوان میں تجھے بنا دیتا ہوں، اور جب تیری عظمت کی بات کروں گا تو عنوان میں خود کو بنا دوں گا۔ پھر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بات سبحانیت کی ہو رہی ہے۔ یا اللہ، تاکہ زمانے والے سمجھ جائیں کہ لوگوں، اگر عظمت صحابہ جو کچھ تمہیں جھلک میں آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری جھلکیاں محمد مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ میں جو جھلک اور جو نورانیت جو نظر آ رہی ہے وہ سب میری اپنی دی ہوگی۔ تو حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کہ جن کی وجہ سے آج دین ہے، اسلام ہے، اور جس میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس قدر بڑا سہیوگ اور بڑی مدد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ میں نے جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے سب کا احسان اتار دیا ہے، کسی کا احسان میں نے اپنے اوپر رکھا نہیں ہے، مگر یار غار سے کہتے ہیں ابو بکر، سب کے احسان تو اتار دیے، تیرا ایک احسان باقی رہ گیا ہے۔ رب کی طرف سے ندا آئی محبوب، اس کا احسان مجھ پر چھوڑ دے، قیامت میں جب آئے گا احسان ہم اتار دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظمت و شان کی ہستی اور شخصیت کا نام ہے کہ آج بحمدہ تعالیٰ اسلام ہے، شریعت مطہرہ، کسی طرح کا بھی کوئی بھی حضور علیہ السلام کی سنت اور حضور کے حکم کے خلاف کسی طرح کی کوئی بھی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں ہونے دی۔ تو آج جو کچھ آپ کو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب صحابہ کرام کا فیضان نظر آ رہا ہے۔ اس لیے لوگوں، ضروری ہے بزرگان دین کی یادیں منانا بھی، اور ایسے موقعوں کے اوپر اس طرح کی مجلسیں سجانا۔ جیسا کہ مولانا ابو بکر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آپ کے ہمارے یہاں الحمدللہ یہ جو عبدالعزیز بھائی نے، یاسین بھائی نے، فیروز بھائی وغیرہ نے، ان لوگوں نے یہ جو اس شادی کے اہتمام میں یہ جو مجلس سجائی ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے لائق تقلید ایک طرح کا نمونہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اور ہم بھی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح آپ اور ہم اس طرح کی تقریب کریں تو پہلے رسول پاک کی محفل سجائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج یہ کارڈ وغیرہ لوگ چھپاتے ہیں، کارڈوں میں نام بھی دیتے ہیں، مگر شادیوں سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ منانے کے لیے ایک دوسرے کو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر منانے جاتے ہیں، پھر منانے جاتے ہیں، دو چار کو اور ساتھ لے کر جاتے ہیں، ہماری شادی میں یہ آ جائیں گے تو شادی اچھی لگ جائے گی، شادی اچھی لگ جائے گی۔ لوگوں، ارے بھئی شادی ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے، اور اگر کوئی پریوار والا اگر ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے لاکھ جتن کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ راضی ہو جائے۔ تو لوگوں، جب تمہارے یہاں یہ محفل ہو تو پہلے مصطفیٰ کو بھی راضی کرنے کی سوچ لیا کرو کہ کاش ہماری مجلس میں مصطفیٰ کی بھی آمد ہو جائے، رسول اللہ بھی اس کام کے اندر شریک ہو جائے۔ اے رشتہ داروں اور اپنے محلے والے لوگوں کو منانے والوں، مدینے والے کو منا لو، جب ایسے مجلس
کوشش کرو گے تو مدینے والے کی تشریف آوری بھی ہو جائے گی. تم چاہتے ہو کہ وہ بھی آ جائے, تم چاہتے ہو کہ وہ بھی آ جائے, تم چاہتے ہو کہ وہ بھی آ جائے, تو کوئی یہ بھی تو چاہو کہ حسین کا نانا بھی آ جائے, تم یہ بھی تو چاہو کہ فاطمہ کا ابا آ جائے, تم یہ بھی تو چاہو کہ عبد المطلب کا پوتا آ جائے, تم یہ بھی تو چاہو کہ آمنہ کا لال آ جائے, تم یہ بھی تو چاہو خدیجۃ الکبریٰ کا دولہا, ساری کائنات کا دولہا بھی ہماری محفل شادی میں شریک ہو جائے. وہ کب ہوں گے؟ جب آپ اور ہم رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق چلیں گے. حضرت سرکار موسیٰ علیہ السلام, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرمایا تھا کیا؟ اذهب الى فرعون انه طغى, موسیٰ فرعون کے پاس جا, فرعون باغی ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے, وہ مانا نہیں, اس نے کہہ دیا کہ آپ تو جادوگر ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا, اس نے کہا میں تو تمہارے کو جادوگر بلوا کر کے تمہارا مقابلہ کرواؤں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کروا لے. تو اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوا لیا اور جادوگروں نے آ کر کے اپنا اپنا کمال بتانے کا انہوں نے تہیہ کر لیا. اب صاحب ایک بہت بڑا میدان طے ہوا جس میں جادوگر میدان میں اتریں گے اور اللہ کا پیغمبر موسیٰ وہ بھی میدان میں آئیں گے. مگر جو فرعون کے جو افسر تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فرعون یہ جتنے بھی جادوگر ہیں ان کا ایک الگ سے یونیفارم ہے. انہیں کئی اسکولوں کے بچوں کا ودیارتھیوں کا یونیفارم ہوتا ہے نا, بھئی پہچان لیے جاتا ہے کہ فلاں اسکول کے ہیں, سر ہند اسکول ہے کہ امام ربانی والی اسکول ہے کہ کون سی اسکول ہے, تو پتہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح آپ اور ہم جب کرکٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ سری لنکا کی ٹیم ہے, یہ آسٹریلیا کی ہے, یہ شارجہ کی ہے, اور یہ انڈیا کی ہے, یہ فلاں جگہ کی ہے. تو یونیفارم سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس پرانے دور میں جادوگروں کا بھی ایک الگ یونیفارم ہوتا تھا جس سے عوام میں, جنتا میں اور ان جادوگروں میں ڈفرینس اور فرق نظر آتا تھا اور پتہ پڑتا تھا کہ جادوگر یہ ہے. اب صاحب انہوں نے کیا کیا؟ جادوگروں کے تو آج کل بھی کئی جادوگر وغیرہ آتے ہیں ساپے آپے سجے دھجے ہوئے, کسی طرح ان کا الگ ہی حساب ہوتا, پھیرواس ہوتا ہے. تو وہ لوگ جادوگر جتنے بھی تھے اپنے اپنے پھیرواس میں. فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ کو کہو کہ تم بھی جادوگروں والا کپڑا پہنو تاکہ عوام کو پتہ تو پڑے کہ یہ آمنے سامنے جادوگر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہا پانی وغیرہ نہ پلا پلو کر کے ذرا جلدی کر دو چھٹی, تو آنے جانا کم کرو. تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا فرعون کے بڑے بڑے وزیروں نے, افسروں نے, کہ صاحب ایسا ہے کہ آپ جادوگروں والا کپڑے آپ پہن لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے, میں ان بیوقوفوں والے کپڑے پہن لوں؟ میں آخر اللہ کا پیغمبر ہوں, میں ایسا کام نہیں کروں گا. تمہارا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے, مگر کیا ہے کہ جنتا کو, عوام کو بتانا ہے کہ بھئی ادھر بھی جادوگر ہے ادھر بھی جادوگر ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اس گمان میں رہنا ہی مت کہ میں تمہارے والے کپڑے پہن لوں گا, جادوگروں والے لباس پہن لوں گا, ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیا کریں بھئی؟ کہا کیا کرنا کیا, سوچ بچار کرو. موسیٰ جلالی ہے, بہت جلالی ہے, سارے پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا جلال بہت مشہور ہے. کہا یہ مانیں گے نہیں؟ کہا بھئی نہیں مانے تو کوئی دوسرا رستہ اپناؤ. تو کھیل جادو کا موقوف کر دیا. کبھی بارش آ جاتی ہے, میدان گیلا ہو جاتا ہے تو وہ کھیل تھوڑا روک دیا جاتا ہے کہ بھئی شام کو ہوگا کہ کل ہوگا. ہو جاتی کوئی گڑبڑ وغیرہ, کوئی زخمی ہو جائے, کسی کے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ روکا جاتا. کہا روک دو کھیل, روک دیا تھا جادو, روک دو, روک دیا. کہا کیا کرنا؟ کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ جادوگروں والے کپڑے پہن لو. اب یہ کپڑے پہنتے نہیں ہیں. کہا نہیں پہنتے. تو کہا اب ایسا کرو کہ جادوگر تو اپنے بلائے ہوئے ہیں, اس لیے ایسا کرو کہ یہ جادوگروں والے کپڑے موسیٰ نہیں پہنتا تو موسیٰ علیہ السلام والے کپڑے ایسے جیسے ان کو
یہ آمنے سامنے والے ایک ہی طرح کے ہیں، ہاں یہ کر لو۔ اب صاحب انہوں نے ایسا کیا کہ وہ کھیل روکا، موسیٰ علیہ السلام جیسی تہمت، موسیٰ علیہ السلام جیسا کرتا، موسیٰ علیہ السلام جیسی پگڑی اور موسیٰ علیہ السلام جیسا ہی حلیہ، سارے جادوگروں کا ایسا ہی کروا دیا اور ان سب کو میدان میں اتار دیا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ سامنے، ادھر یہ جادوگر۔ اب وہ جادوگروں نے وہ کیا، آپ لوگوں نے سوترے بار سن لیا ہوگا کہ وہ سانپ ہو گئے تھے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں وہ لکڑی لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا اللہ پاک یہ میری لکڑی ہے۔ کہا پھینک اس کو، پھینکی کہ ایک دم وہ بہت بڑا اجدہ بن گیا، اجگر بن گیا، اتنا بڑا اجگر بن گیا کہ صاحب پونچھ اس کی دریائے نیل میں پڑی تھی اور باقی اس کا دڑ وغیرہ وہ وہاں میدان میں بیچ شہر کے پڑا تھا، اتنا بڑا۔ کئی تو اس کے چینچنے میں ہی سب مر گئے اور کئیوں کو اس نے ایک ہی اباسی لے کر کے سب کو اپنے اندر ختم، سارا میدان صاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بولو اب کیا کرنا؟ تو کیا کرنا، فرعون کی کرسی ٹوٹ گئی، بھگدڑ مچ گئی، کئی دوسرے بھی یوں مر گئے سانپوں کی طرح بھیڑ بھاڑ میں اور ہجوم میں۔ اور وہ جادوگر جو تھے وہ سارے کے سارے وہاں کھڑے ہیں، اور جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو جادوگروں نے ایک زبان ہو کر کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں موسیٰ کا۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مولا تو نے بھیجا تو فرعون کے پاس تھا کہ اس کو ہدایت ہو جائے، اس کو نصیحت پکڑ لے، مگر یہ تو ہیجوں گجوں رہ گیا اور یہ لوگ اسلام لے آئے، یہ لوگ ایمان میں آ گئے، مولا یہ کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو نے مجاز قدرت نہیں سمجھا، موسیٰ ہم نے ایمان انہیں اس لیے دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ان کا حلیہ تیرے حلیے جیسا ہو گیا، ان کے کپڑے تیرے کپڑوں جیسے ہو گئے، انہوں نے جب تیرے والا حلیہ پہن لیا تو موسیٰ مجھے پیار آ گیا اور میں نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ صاحب کہ جب وہ مجبوری کی حالت میں ایسے کپڑے پہن لیں تو اللہ کو دیا اور رحم آ جائے؟ نعرہ تکبیر، مجبوری کے عالم میں یہ حال اپنا بنا لیا، اسے رحم آ گیا۔ اے رسول اللہ کے غلاموں، اگر تم محبوب والا انداز اپنا لو گے کس قدر مہربان ہو جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے، محبوب کے ہو جاؤ ساری کائنات تمہاری ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کی طرف توجہ کر لو، نبی کے دین کی طرف توجہ کر لو، ایک دوسرے کو دین کی صلاح دینے کے لیے، شکشا دینے کے لیے کہ کسی طرح ہمارا یہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے۔ آج آپ کا ہمارا حال یہ ہو گیا صاحب کہ تقریریں سنتے سنتے ہماری عمریں ختم ہو گئی، ہم 50 60 70 سال کے ہو گئے، روز جلسوں میں جاتے ہیں مگر داڑھی نہیں آتی ہمارے، ہم نماز کے پابند نہیں بن رہے ہیں، ہم دین کے پابند نہیں بن رہے ہیں۔ پھر بنا بتلائیے کیا آپ اور ہم صرف ذوقیہ طور پر، صرف شوقیہ طور پر ہی آپ اور ہم منورنجن کے لیے توبہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی ان مجلسوں میں آتے ہیں؟ آئے اس لیے آئے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پپا ہو جائے، ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ کے غلام بن جائے، مدینے کے تاجدار کے آپ اور ہم خاص طور سے سنت کے متبع ہو جائیں۔ جب آپ پر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا تو آپ حضرات اس طرح کی کوشش میں لگو گے کہ نہیں لگو گے؟ لگنا چاہیے۔ جیسا کہ مولانا ابو بکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہماری گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، تو بڑے بڑے لوگوں نے فوراً اس چیز کو سویکار کر لیا اور وہ اتنے سارے خرچے ایک دم اس کے اوپر برک لگ گیا اور وہ سارے کے سارے خرچے سنی تبلیغی جماعت کے کھاتے میں ڈال دیے، جن کی وجہ سے 700 مدرسے چلنے لگ گئے۔ اس لیے آپ اور ہم اس طرح کے شادیوں کے موقع پر آپ اور ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، چہلموں کے موقع کے اوپر دنیا کو دکھانے کے لیے میٹھے پھیکے پکوان بنا کر کے آپ اور ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ نہیں، ان ساری چیزوں کی طرف روک لگا کر کے امت کی اصلاح کی طرف آپ اور ہم متوجہ ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن جیسے مولانا فرما رہے تھے
کہ بھئی تمہاری جتنی بھی کمیٹیاں ہیں یا جتنی بھی برادریاں ہیں ان برادریوں کے بڑے بڑے لوگ آگے آ جائیں اور ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ نہیں ہمارے یہاں شادی اس طرح ہونی چاہیے, ہمارے یہاں چیلم کا کھانا اتنا ہی ہونا چاہیے, ہمارے یہاں یہ چیز یوں ہونی چاہیے. لوگوں کو رسول اللہ کی شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. اگر یہ آپ اور ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کا اجر یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات, ہمدردی, خیر خواہی, الدین النصیحہ, دین ہے ہی سارا خیر خواہی, دین ہے ہی ساری ہمدردی. اب دوستو, سرکار سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. تخت آپ کا اڑ رہا ہے, آپ کے لشکری بھی ہے وہ بھی چل رہے ہیں. تو ابھی 1-8 کلومیٹر دور تھے کہ آگے کوئی کیڑیوں کی نگری تھی. کون سی نگری تھی؟ چیونٹیوں کی. وہ ہم کہیں ایک جگہ بیان کر رہے تو کیڑی کا تو کوئی صاحب بولے مول صاحب کی طرح کہ چیونٹی. جب ہم نے کہا بھئی یہ لکھنؤ اور دلی کے لوگ تو ہے سمجھ لیں گے بیچارے. تو صاحب وہ کیڑیوں کی وہ بہت بڑی نگری. تو ہوا کیا, اس کیڑی نے کیا کیا, وہ جو کیڑی جو ان کی پنچ اور نگراں تھی, آگی والوں تھوڑی توجہ کرو, صرف اپنے پرمکھ اور مکھیا اور صدر اور ادھیکش ہونے پر گمان مت کرو. تمہاری مکھیا پنا اور صدارت تبھی کام آئے گی جب تم تمہاری قوم برادری کو مدینے کے سلطان کی طرف لے کر کے روانہ ہو جاؤ, مصطفیٰ کے دین سے جوڑ دو گے, اس دن تمہاری صدارت کامیاب ہو جائے گی. پھر یہاں کی بھی صدر نشینی مل جائے گی اور قیامت کے دن بھی تمہاری اس قوم کا تمہیں صدر مان دیا جائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہم ان کے اماموں کے ذریعے انہیں بلائیں گے. یہاں بھی عزت بن جائے گی وہاں بھی عزت بن جائے گی. تو صاحب ہوا یہ کہ اس کیڑی نے کیا کہا اپنی کیڑیوں سے, اپنی برادری والوں سے, اپنی نیات والوں سے کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی کیڑیوں یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم, اے کیڑیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لَيَحْتِمَنَّكُمْ سلیمان وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے تمہارے کو بے خیالی میں کہیں روند نہ دے, چینت نہ دے, کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ, اپنے بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی کی بات سن لی. بولو, کیڑی کی بات سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے سن لی تو ہم جیسے نکم و ناکاروں کی بات گنبد خضرا والا نہیں سنے گا, سن لیں گے ہمارے سرکار. وہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سنتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان لوگوں نے نہیں سننے کو ثابت کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے لیے, بزرگان دین کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ مٹی ہو گئے. کیا کہہ دیا کہ مٹی ہو گئے. سنتے نہیں ہیں, یعنی نہیں سننے کو ثابت کرنے کے لیے مٹی کا شبد یوز کیا. مگر ان نادانوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ دنیا ہست و بود کا بادشاہ ابو بکر اور عمر کا آقا و مولا اپنی حدیث شریف میں حضور یہ بھی فرما چکے ہیں, لوگوں جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو اس کی اذان کی آواز مٹی, پتھر, درخت, در و دیوار وغیرہ سب سن لیتے ہیں اور اس کی قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ مولا اس نے اذان پڑھی تھی. تم نے تو نہیں سننے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے, مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ مٹی بھی سن لیتی ہے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ سنے گی جبھی تو جواب دے گی, ورنہ وہ کیسے جواب دے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ تو صاحب سنتے ہیں, سب کی سنتے ہیں. اور وہ اگر کسی اور کو کہہ دے کہ بھئی تو جا کر اس کو یہ کہہ دے تو وہ بھی سننے لگ جائے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, سرکار نے
دعوت اسلام پیش کی. اس نے کہا آپ کا کوئی معجزہ بتاؤ. آپ نے فرمایا سامنے والے درخت کو جا کر کہہ دے کہ وہ کالی کملی والے تیرے کو بلا رہے ہیں. لو صاحب وہ گیا وہاں. کس کے پاس؟ کوئی عبد الغفور عبد الکریم نہیں بیٹھا تھا وہاں. ایک جھاڑ تھا, جھاڑ. اس جھاڑ کو جا کر اس نے کہا کہ یہ مدینے کا سلطان تجھے بلا رہا ہے, بول. ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ درخت یوں اونچا ہوا, کبھی یوں پڑتا ہے, کبھی یوں پڑتا ہے, کبھی یوں پڑتا ہے. دوسرے سارے درختوں نے کہا کہ ارے کیا ہوا, تو کہاں جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس درخت کی گویا ڈالی ڈالی اور پتے پتے سے واپس ان درختوں کو جواب کیا ملتا ہے کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. مجھے رسول اللہ نے بلا لیا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں. تو دوستو درخت سن لیتے ہیں, مٹی سن لیتی ہے. حضرات یہ باتیں کرتے ہیں, نبی نہیں سنتے, غریب نواز نہیں سنتے. ارے وہ سنتے ہیں, ان کا سنانے والا مولا ہے. اب حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن شریف میں آیا, رب فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. کیڑی نے جب اپنی کیڑیوں سے کہا نا کہ بلوں میں گھس جاؤ, بلوں میں گھس جاؤ, وہ آ رہے, تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. کیڑی کی بات سن کر کے مسکرا دیے. آپ اور ہم بھی کوئی کیڑی, ایک کیڑی نہیں, ایئر فون لگا کر کے کیڑی کو اس کے اوپر رکھ کر کے سنے. کوئی کیڑی کی بات آتی ہے, پلے پڑتی ہے. کہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کو ہمیں پتہ نہیں پڑتا. اگر پیغمبر کوئی کیڑی بولتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. وہاں بھی ان لوگوں نے خطا کی ہے کہ اردو انہوں نے وہاں سے سیکھی ہے. وہ جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں, وہ ہر کسی کی بولیاں جانتے ہیں. جب دوستو وہ کیڑیوں کی, جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں تو پھر رسول پاک کے علم کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام وہاں سے خیبر سے واپس آ رہے تھے, تو ایک کوئی دراز گوش, کوئی گدھا, وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا, آ کر کے پیشانی جھکائی قدموں میں اور حضور کو سلام پیش کیا. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے, کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا سرکار میں جس کے یہاں پر ہوں حضور, میں نے اس کو اپنی پیٹھ پر کبھی سوار نہیں ہونے دیا ہے. کہا پھر؟ کہا حضور میرے آگے باپ دادے جتنے بھی ہوئے ہیں سب ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر پیغمبر سوار ہوئے ہیں, نبی سوار ہوتے رہے ہیں, اور میں میری نسل کا آخری ہوں, اس لیے یا رسول اللہ مجھے اپنی خدمت میں قبول کر لے, مجھے اپنی خدمت میں قبول فرما لے. حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ. حضور علیہ السلام اسے مدینے لے گئے. مدینے لے جانے کے بعد ہوا کیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جگہ بندوا دیا. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا کہ فلاں صحابی کو بلا کر لا, تو وہ دراز گوش, وہ لمبے کانوں والا حضور علیہ السلام نے اسے اپنی سواری بنا دی. اب ہوا یہ صاحب کہ حضور جب بھی کسی کے لیے کہتے ابو ہریرہ کو بلا لا, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابو ہریرہ گھر کے اندر ہے, وہ بازار میں چلا گیا کہ کہاں ہے ابو ہریرہ, کبھی ادھر ٹاپے کھا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ جہاں وہ صحابی ہوتا تھا وہ گدھا اسی جگہ جا کر اس کو کہتا تھا کہ تجھے نبی بلا. نادانو تم نبی کے علم کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ جسے اپنی سواری بنا لے اس کی یہ شان شعور کی ہے. خود نتیج و راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرات جانور ہو کوئی بھی ہو, ان کی بولیوں کا پتہ پیغمبروں کو چلتا ہے. سلیمان علیہ السلام جان گئے, آپ مسکرا پڑے, اور آپ نے فرمایا اپنے لشکریوں سے کہ اب آگے رک جاؤ اور تھوڑا کیڑیوں کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے, سب لوگ وہیں رک گئے اور آپ آگے آئے. آپ نے اس کیڑی کو پہچان بھی لیا کہ یہی وہ کیڑی ہے.
اب آپ اتنے سارے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہو دوستو، اب کون کس کو پہچانے کہ کون عبد الکریم ہے، کون خالد بھائی ہے، کون عبد الغفور ہے، کون بلال ہے، کون مطلب یہ ہے کہ صاحب راشد ہے، کون ماجد ہے؟ قربان جائیں پیغمبروں تمہاری عظمتوں پر۔ اس کیڑی نگری کے اندر جو کیڑی بولی تھی پیغمبر نے اسی کیڑی کو جا کر کہا کہ بول تو کیا کہہ رہی تھی۔ جو پیغمبروں کا شعور یہ ہے کہ اپنے یہاں کی پرجا کو اس طرح جانتے ہیں تو پالی والوں مطمئن رہو، مدینے کا سلطان بھی تمہیں ایک ایک کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کون میرا غلام کس طرح مجھ پر درود بھیج رہا ہے، کس کو میری محبت اپنائے ہوئے ہے، کون میری محبت کا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے اس کیڑی کو پکڑ کر کے بٹھایا، کہا بول کیا کہہ رہی تھی؟ کیڑی گھبرا گئی، پیغمبر ہے، جنات اور موٹے موٹے وہاں پر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، کیڑی کی بیچاری کی کیا بجا ہے۔ کیڑی کو کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا میں میری پریوار خاندان والوں کہہ رہی تھی کہ سلیمان لشکر لے کر آ رہے ہیں، جو بلوں میں گھس جاؤ۔ کہا تیرے کو کیا پڑی اتنی دوسروں کی؟ اس نے کہا میرے کو یوں پڑی ہے کہ میں ان کی نگران ہوں، میں ان کی چودھری ہوں، مجھے ان کی سرداری ملی ہوئی ہے، تو یہ سب میرے ہینڈل اور تحت میں ہیں، تو جو میری قوم اور برادری ہے میں میری قوم کو نہ بچاؤں۔ اللہ کے پیغمبر راضی ہو گئے، اور اللہ کے پیغمبر تو راضی ہوئے اور ہم الراحمین مولا راضی ہو گیا کہ کیڑی کی اور پیغمبر کی اس بات کو اللہ پاک نے قرآن شریف میں قیامت تک کے لیے ریکارڈ کے طور پر محفوظ کر دیا کہ کیڑی نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا کہا۔ اس طرح کی ہمدردی پر اس قدر راضی ہوا کہ قرآن میں وہ آیت تلاوت ہو رہی ہے، پوری قرآن شریف کے اندر سورہ نمل رکھ دی اللہ پاک نے۔ تو لوگوں جب کیڑیوں کی ہمدردیوں میں اگر ان کو ہلاکت سے بچانے پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ غفور الرحیم اتنا راضی ہو جائے۔ اگر تم اپنے ان بھائیوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے انہیں نماز کی طرف، انہیں مسجدوں کی طرف، ماؤں بہنوں کو پردے کی طرف، لوگوں کو فضول خرچی سے بچانے کی طرف اگر اس طرف تم لگ جاؤ گے تو مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ کب راضی ہوگا؟ جب آپ اور ہم امت مسلمہ کا درد اپنے اندر پیدا کریں گے کہ نہیں کسی طرح ہمارے یہاں نماز کا ماحول ہو جائے، ماؤں بہنوں کے اندر پردے کا اہتمام کا ماحول ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آپ کا ہمارے یہاں دورہ ہو جائے، مدنی ماحول بن جائے۔ دوستو یہ ماحول بنانے کے لیے جیسا کہ مولانا ابو بکر صاحب ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو اور ہمیں صرف یہاں پر واہ واہ کر کے نعرے لگا کر کے نہیں اٹھنا ہے، بالی والوں کچھ نہ کچھ عہد کر کے، کچھ نہ کچھ طے کر کے اٹھنا ہے کہ اب تو ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کی طرف تصور میں چلنا ہے اور رسول اللہ کی شریعت کا کام کرنا ہے۔ بولو اس کے لیے آمادہ و تیار ہو کہ نہیں ہو؟ ایسا مت کرنا کہ نہیں صاحب کیا ہے کہ چھوریاں نہیں مانتی ہے، چھورے نہیں مان رہے ہیں، یہ کب مانیں گے؟ آپ کا ہمارا اور بھی کوئی کام کاج ہوتا ہے تب آپ اور ہم کیسے منوا لیتے ہیں ان سے؟ یہ بات کب کرتے ہو؟ حضور کی شریعت سامنے آتی ہے اور تم تمہاری رشتہ داریوں کا زیادہ اہم مانتے ہو حضور علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں، تو تم نے تمہاری رشتہ داری، بھائی اور اپنی اولاد وغیرہ کو زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہارے گھر بار سے، تمہارے دھن دولت سے، تمہاری عزت اور آبرو سے، سب سے زیادہ جب تک تم خدا اور رسول سے محبت نہ کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے شادیوں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں کہ نہیں صاحب عورتوں کا مردوں کا خلط ملط ہو رہا ہے اور صاحب مائیں بہنیں وغیرہ ہیں، چھوریاں وغیرہ ہیں، میک اپ وغیرہ کر کے آ رہی ہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اور پردے کے لیے جب کہا جاتا ہے نا ہماری ماں بہنوں وغیرہ کو تو کہتی کیا ہے؟ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو، آنکھ کا پردہ ہوتا ہے۔ تمہارے تو آنکھ کا پردہ ہے، سامنے والے کے آنکھ کا پردہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر بھی پردہ رکھا ہے، رکھا کہ نہیں رکھا؟
یہ جو پلک ہے نا یہ، اچھا اس کی اللہ تعالیٰ نے اسپیڈ کس قدر تیز رکھی، یہ کس قدر جلدی یہ پلک جھپک جاتی ہے یوں ایک دم یوں، یعنی اس میں ٹائم نہیں لگتا. کل ایسا نہیں ہو کہ قیامت کے دن کوئی بندہ کہہ دے کہ مولا میں تو آ رہا تھا اور وہ سامنے اس طرح کی شکل آ گئی تو میں آنکھیں بند کر رہا تھا، اتنے میں آ گئی اس لیے دیکھنا ہو گیا. ارے یار یہ نہیں چلے گی، اس لیے یہ کسی ٹرانسپورٹ کی یا کسی گودام کی کوئی موٹی سٹر نہیں ہے کہ یوں گھمائیں گے جب وہ کوئی نیچے ہوگی. نہیں، یہ تو ہاتھوں ہاتھ ایک سیکنڈ ہی نہیں لگتا ہے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے. تمہیں نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا ہے، انہیں پردے میں رہنے کا کہا ہے. دھیان کرو اس بات کا، یہ مت کہا کرو کہ نہیں صاحب ایسا ہے کہ پردہ تو کیا ہے کہ ہم تو ہمارا دھیان رکھتے ہی ہیں. تو تم تو تمہارا دھیان تو رکھتے ہو مگر سامنے والے کا بھی دھیان رکھو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، کیا وہ یہ لکھی ہے کہ رات کے ٹائم رات کا ہے، ایک اندھا گھڑا پانی کا کھندے پر دھرے ہوئے آ رہا ہے، لکڑی ہاتھ میں اور لالٹین بھی ہاتھ میں. کیا ہاتھ میں؟ لالٹین کا دور تو ختم ہو گیا، تو لالٹین بھی ہاتھ میں اور کھندے کے اوپر پانی سے بھرا ہوا گھڑا، لکڑی بھی لالٹین بھی، اور بالکل اندھا، بالکل کچھ بھی نہیں دکھتا. تو کوئی سامنے سے کوئی آیا، اس نے کہا ارے بابا کہاں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا پانی لے کر آیا ہوں. کہا یہ لالٹین کا لے لیے؟ لالٹین لگی ہوئی. اس نے کہا کہ لالٹین یوں لے لی. کہا کس لیے لی؟ تیرے کو تو دکھتا نہیں ہے. اس نے کہا میرے کو تو دکھتا نہیں ہے پر سامنے والے کا بھروسہ نہیں، اندھیرے کے اندر کوئی میرے سے ٹکرا جائے گا، میرا گھڑا پھوٹ جائے گا تو نقصان تو میرا ہوگا. تو یہ میں نے میرے واسطے لالٹین نہیں لیے، آنے والے کے لیے لیے، سامنے والے واسطے لیے. دھیان آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں نہیں ہم تو ہمارا دھیان رکھتے ہیں. ارے تمہارا بھی رکھو، سامنے والا کا بھی رکھو، اپنی عزت کا دھیان رکھو. تمہیں مطلب یہ ہے کہ خود کا بھی رکھنا ہے اور تو دوسرے سامنے والے کا بھی رکھنا ہے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. کیا بات. حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، بتاؤ سب سے بہتر اور سب سے افضل عورت کی کیا علامت ہے؟ کسی نے کہا زیادہ نماز پڑھنے والی، کسی نے کہا زیادہ تسبیحاں پڑھنے والی، کسی نے کہا قرآن شریف زیادہ پڑھنے والی، کسی نے کچھ. حضور نے کہا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. حضرت علی بھی بیٹھے تھے، آپ نے بھی کچھ کہا تھا مگر حضور نے کہا یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر سے ایک آدھ گھنٹے بعد واپس آئے. کہا حضور میری بات سمجھ میں آ گئی. کہا کیا؟ کہا آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر اور افضل عورت کی علامت کیا ہے؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی. کہا کیا؟ کہا سب سے افضل بہتر عورت کی علامت یہ ہے کہ نہ تو وہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ وہ غیر مرد کو اپنے آپ کو دیکھنے دے. نہ تو دکھے نہ کسی کو دیکھنے دے، نہ دیکھے نہ کسی کو دیکھنے دے. جب حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ علی یہ تم خود ہی بتا رہے ہو یا کسی کے بتانے سے بتا رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا آپ کی بیٹی نے بتایا. فرمایا وہ تو میرے وطن کا ٹکڑا ہے، وہ تو میرے علم کا ٹکڑا ہے، اسے تو پتا ہے. تو حضرات ماں بہنوں تمہیں یہ ہے کہ اپنے پردے کا اہتمام کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھئی عرسوں کی مجلس ہے یا وہ چوٹیلے کا میلہ ہے، وہاں آئے ہیں جا رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، گاڑیوں پر جا رہے ہیں، بائیکلوں میں جا رہے ہیں. نہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر روک لگائی جائے، رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے اور روک لگائی جائے کہ نہیں وہاں نہیں جانا. درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ کر کے پیش کریں. حضرت فاطمہ الزہرا کو یاد کریں، حسین پاک کو یاد کریں، ان کے پردے کے اہتمام کو یاد کریں اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی شریعت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ پروردگار عالم جل والا ارشاد فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے بندو اگر تم میرے محبوب کی اتباع و پیروی کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا. شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، مدینے والے سلطان کے دیوانے بن جاؤ. اس لیے دوستو
शादियों वाला मामला थोड़ा सुधारने की कोशिश करो। सुधारोगे नहीं सुधारोगे? हर कौम बिरादरी, मौलाना अबू बकर साहब कह रहे थे, कई बिरादरियों के लोग बैठे, सब लोग ध्यान करते हैं और सब लोग अपनी अपनी कौम बिरादरी को बुला करके कहेंगे देखो अपने यहाँ ये चीज़ फजूल खर्ची नहीं होनी, बैंड बाजे हैं, गाजे बाजे हैं, डीजे हैं, ये है वो है, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचना चाहिए, बचाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। कब बचाएंगे आप और हम? अब दोस्तों उस वक्त बचाएंगे जब आप और हम मतलब ये कि मिल करके बैठेंगे, अपने अपनी कौम बिरादरी को जमा करेंगे, उनसे इस तरह की बातें करेंगे कि नहीं साहब हमें ये काम करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करना चाहिए। अभी अबू बकर साहब कह रहे थे कि साहब वो पहले 50-50 मन वो खाना पकता था लड़की वालों के यहाँ, उसके बाद फिर जब उन लोगों को बुलाकर समझाया तो वो दूध और चाय वगैरह पिलाने लग गए लड़की वाले। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई लड़की वाले मतलब ये है कि लंबा चौड़ा खाना वगैरह करें। हाँ वलीमे का है तो दूल्हे के लिए, लड़के वालों के लिए है, वो अगर चाय पिला दें, शरबत पिला दें, वही बहुत है, उसी तरफ तवज्जो कर लें। और आपको अगर खर्चा करना ही है तो दीन के किसी काम के अंदर आप खर्च कर दें ताकि वो तुम्हारे लिए सदक़े जारिया हो जाए, क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए सवाब और अजर का जरिया बन जाएगा। और साथ फिर साथ के साथ वो बारातों वाला मामला भी है, ढाईजे वाला मामला भी है। ढाईजे के लिए कहते हैं कि भाई ढाईजा जहेज तो होना भी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को तो दिया। हुजूर की 3 बेटियां और भी हैं, उनके भी ढाईजे के बारे में कुछ सुना है? अरे भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हुजूर की परवरिश और तरबियत में ही रहे थे। वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल घर में उनकी परवरिश हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस कुर्बत की वजह से हजरत फातिमा तो ज़हरा को सामान अता फरमाया दोस्तों। और फिर रह गई ये बात के साथ बारात वगैरह। बारात के अंदर 1 बस जा रही है, 2 बसें जा रही है, 4-5 4 व्हीलर चल रही है, आगे बोलेरो चल रही है, पीछे स्कॉर्पियो चल रही है, साहब बारात आ रही है। लगा सारा जैसे उदयपुर के महाराजा की कोई बारात वो जोधपुर जा रही है। इस तरह नहीं होना, बल्कि सादा सिंपल काम करो। और बारात क्या है? बारात की भी कोई हैसियत नहीं। बारात असल में बारात नहीं है, बारात असल में है बारात। क्या है बोलो तो? बारात। बारात का क्या मतलब? जैसे आप और हम किसी लड़के से कहें ये बड़ा बाअदब है, ये मौलाना साहब बड़े बाअमल हैं। बाअमल अमल वाले, बाअदब अदब वाले, बारात रात वाले। क्या होता था कि पुराने जमानों में बत्तियां थी नहीं, लाइटें थी नहीं, बाइकें थी नहीं, गाड़ियां वगैरह थी नहीं, तो दूसरे गांव कोई जाते थे शादी ब्याह के लिए, तो जब वो दिन को वहां पर खाना वगैरह जीमते वो करते फिर उनको पड़ जाती शाम। जब उनको शाम पड़ जाती तो वो हो जाती फिर रात, और रात को फिर वो दुल्हन को लेकर आना। रात के टाइम खदशे और खतरे बहुत होते हैं, डाकुओं के भी खतरे हैं, कोई बदना और जानवरों के भी खतरे हैं, हर तरह के खतरात वगैरह रात को होते हैं। इसलिए वो बारात 8-10 आदमी को जाया करते थे और दुल्हन को लेकर के उसके घर आ जाते थे। ये होती थी बारात हमारे। और ये बारात में जा रही गाड़ियां की गाड़ियां, कह भाई तुम भी चल बारात में, तुम भी चल बारात में। अरे बारात में इतने सारे चल कर के क्या करेंगे? वहां चल करके निकाह ही तो है, और निकाह के अंदर भी ठीक है ईजाब कबूल वगैरह है, ये अपनी जगह मुसल्लम है, 2 गवाह हैं वो अपनी जगह है। मगर क्या है कि गवाहों से भी ज्यादा अहम जो चीज है वो ये है दोस्तों, उसका ऐलान किया जाए, यानी मतलब खबर हो जाए निकाह के भाई निकाह है, शादी है, शादी है, शादी है, ये सबसे ज्यादा अहम है। मगर क्या है कि लोग क्या है कि वो पटाखे छोड़ते हैं, तोपे छोड़ते हैं और दूसरी फजूल खर्चियां वगैरह करते हैं। इन तमाम तर फजूल खर्चियों से अपने आप को बचाना है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक आपको और हमें शादी का एहतमाम करना है। इस तरफ आप और हम तवज्जो करें। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व मा अलैना इल्ला अल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान